سسٹم لگا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور جس نے آج کی اس محفل میں ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی اور اکتریت ہو کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی توفیق دی، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. بغل میں تشریف فرما ہوئے محترم صدر اجلاس بصد احترام فضیلت الشیخ جناب مولانا اسرائیل صاحب علیاوی حفظہ اللہ، اور تشریف فرما ہوئے فضیلت الشیخ جناب مولانا ثناء اللہ صاحب السلفی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین اور سیر ساہی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، یہ جو پروگرام ہے ایک پروگرام 2 روزہ ہے جن کا آج پہلا دن ہے. کل بھی آپ لوگوں کو فضیلت الشیخ جناب مولانا بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ کو سننا ہے. اس لیے میں بلا تمہید اپنی باتوں کو لمبی نہ کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں. محترم سامعین، مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے آفی لوگوں کے اسی گاؤں میں سیرساہی میں میرا پروگرام ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن لگ بھگ 2 گھنٹہ سوا 2 گھنٹہ جس مضمون کے اوپر میرا خطاب ہوا تھا، یعنی میری تقریر ہوئی تھی، وہ تھا کہ اسلام نے مہیلا کو، عورتوں کو کیا دیا. اور اس دن بھی آپ لوگوں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ مجھے سنا، اور آج بھی امید آپ لوگوں سے یہی کرتا ہوں. سامعین، آج جس عنوان کے اوپر میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہونی ہے، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں ہمارا اور آپ کا کردار. اس عنوان کے اوپر گفتگو کرنا، بات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں ہے. کیونکہ آج کوئی ایسی برائی نہیں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہو. غور سے سنیے گا آج میری بات. ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر موجود ہے. آج ہمارا سماج تباہی کے دہانے پر ہے. تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا،
اگر سماج کے اندر اگر آج بگاڑ ہے، سماج کے اندر اگر آج برائیاں ہے، تو اس کے اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ پھر سے غور کیجئے، اگر آج ہمارا سماج کے اندر برائیاں ہیں، برائیوں کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بگاڑ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اس آیت پر ذرا غور کیجئے، اے لوگوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے شاہی کے لوگ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا، اے میرے بندوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری دنیا کے اندر، اے میرے بندو پوری دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، دنیا کے کسی بھی کونے میں، سمندر کے نیچے، خشکی میں، تری کے اندر، یعنی جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو برائی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہمارا سماج تمام قسم کے برائیوں میں اگر گھیر رہا ہے، تو اس کے اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جب تمہارے سماج کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر، یا یوں کہہ لوں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگوں جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانیاں ہیں، جب بھی تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیفیں آئیں، کسی قسم کی پریشانیاں ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اس لیے اگر آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہیں، تو اس کا اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہے۔ آئیے اور ایک بات پر ذرا غور کیجئے، جلسہ کیوں کراتے ہیں صاحب؟ تاکہ ہمارا سماج گناہوں سے پاک ہو جائے، یہی مقصد ہے نا؟ مجھ سے بات کیجئے گا اور سنتے جائیے۔ آج جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ مولوی تنویر کو کٹیہار سے کیوں بلاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا تنویر عالم آئیں گے، وہ قرآن حدیث کی باتیں کریں گے، ہم لوگ سدھر جائیں گے، ہم لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی، ان کی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہی نا جلسہ کرنے کا اور جلسہ سننے کا مقصد ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرسائی میں ہر قسم کی جو برائی آج موجود ہے، سود خوری، زنا خوری، بے حیائی، عریانیت، ولگیرٹی، بے پردگی، حرام خوری، ہر قسم کی برائی جو آج آپ کے سرسائی کے اندر موجود ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرساہی سے تمام قسم کی برائیاں ختم ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی سدھر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ اس لیے آئیے اس بات کو ذرا غور کیجئے، اگر آپ سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرہ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے ہم کس کی اصلاح کریں؟ خود کی اصلاح کریں، خود سدھر جائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کا سماج بھی سدھر جائے گا، اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کی سوسائٹی بھی سدھر جائے گی، اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کا شہرسائی سے تمام قسم کی برائیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا، شرط ہے کہ سب
सबसे पहले आपके अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, सबसे पहले आपके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि समाज हमसे और आपसे बनता है, समाज से हम और आप नहीं बनते। शेरशाही हमसे बनता है, हम लोग शेरशाही में हैं, इसलिए आज शेरशाही को लोग जानते हैं। अगर हम ना रहेंगे तो शेरशाही को कोई जानने वाला और पहचानने वाला दुनिया में बाकी नहीं रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए। मेरी बात समझ पा रहे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े आसान उर्दू में आज आप लोगों के सामने बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले खुद के अंदर तब्दीली लाइए, खुद को गुनाहों से आप बचाइए। अब मसला ये रहा, सवाल ये रहा, साहब तैबीर साहब आप चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि गुनाहों से बच जाऊं, बुराई से बच जाऊं, लेकिन बचूं कैसे? कैसे बचूं? जितना जलसा सुनता हूं उतना ही तो गुनाह के करीब पहुंच रहा हूं। और देखिए आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर असर नहीं करती है। शायद कोई ऐसी रात हो जिस दिन आपके इलाके में प्रोग्राम ना होता, मैं आज यहां हूं, मैं कल कहीं और रहूंगा, परसों जर्जी साहब फिर शेरशाही में चले आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है, लेकिन साहब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज जलसों के नाम पर कौम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, कौम का पैसा जलसों के नाम पर पानी की तरह लुटाया जा रहा है। लेकिन जलसा होने के बाद रिजल्ट क्या निकलना, उसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, चेंजिंग नहीं आई, हम गुनाहों से नहीं बच पा रही। मैं जलसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं। मैं जलसा, आप जलसा करवाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपकी मेंटेलिटी के खिलाफ हूं कि जलसा तो सुनते हैं साहब, जलसा सुनने तो आप आते हैं, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बचते, आपके अंदर तब्दीली नहीं लाते, आपके अंदर चेंजिंग नहीं लाते। इसलिए सामईन आइए मैं कुछ चीजें ऐसी आप लोगों के सामने आज बताकर जाऊंगा जिसको अगर आप अपनाएंगे तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा, इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बच जाइएगा। जब कुरान और हदीस का गौर से मुताला करते हैं, जब कुरान और हदीस को गौर से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता यह चलता है कि एक इंसान उस वक्त तक गुनाह से नहीं बच सकता। अरे आप 1 महीना 2 महीना क्यों, साल के हर दिन अगर आप कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, उसके बावजूद भी आपके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, आप गुनाहों से नहीं बच पाइएगा। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि आपके अंदर अल्लाह का डर नहीं है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, पहली चीज पर जरा गौर कीजिए, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए। जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी माएं और बहनें, आप भी अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए, अल्लाह का डर। अगर आपके अंदर शेरशाही होगा, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आप आज ही से, अभी से आप गुनाहों से बच जाइएगा। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर जलसा सुनते रहेंगे, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इसीलिए कुरान बार बार कहता है कि लोगों अल्लाह से डरो। देखिए कुरान किस तरह बार बार हमसे और आपसे ये कह रहा है, किस तरह हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, जरा कुरान पर नजर डालिए। ऐ लोगों, अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह का खौफ इलाही अपने अंदर पैदा कर लीजिए, जिसकी तालीम कुरान हमें और आपको बार बार दे रहा है। और कुरान ये कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर ये बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो अल्लाह पर ईमान लाओ, ऐ मोमिनो तुम्हारा सबसे पहला काम ये है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर अगर ईमान रखते हो, ऐ लोगों अगर तुम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, अगर तुम नबियों पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारा पहला काम ये है कि तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अपने अंदर तक़वा पैदा करो, अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा करो, खशियत इलाही को अपने अंदर पैदा कर लो। फिर कुरान कहता है मोमिनों से कहा गया, ऐ मोमिनो तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, इसलिए कि जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, तो तुम तमाम किस्म की बुराई से और तमाम किस्म के गुनाह से बच जाएगा। दूसरी
دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا، اے دنیا انسانیت کے لوگوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بسنے والوں، اے انسانوں، پہلا کام یہ کرو کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اے شیرسائی والوں، اگر فیس بک سے کبھی فرصت ملے، اور میرے مائی اور بہنیں اگر واٹس ایپ سے کبھی فرصت ملے، دوستوں سے بات کر کر اگر کبھی فرصت ملے تو کبھی قرآن کا مطالعہ کر لینا، کبھی قرآن کو پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ، کبھی قرآن کو بھی سمجھ لینا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، اے لوگوں تم اپنے اندر اس رب کا ڈر پیدا کر لو، اور لوگوں تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ نبی بھی بیان فرماتے ہیں، نبی بھی بیان فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ایسے صحیح کے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ حدیث دیکھیے، ایک حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر، حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پر ذرا غور کیجئے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی یعنی جس سال کے یعنی چند ہی سال کے بعد نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے، نبی ہمسراج سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ سب سے لمبی تقریر اور سب سے لاسٹ کی تقریر جو صحابہ کرام کے سامنے اور اتنے تعداد کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس تقریر پر بھی ذرا غور کیجئے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی اکرم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، حدیث کو اس حدیث کو غور سے سنو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے سامنے جس طرح آپ میری باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے 1,00,000 یا 1.25 صحابہ کرام موجود ہیں، 1,00,000 یا 1.25 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دلانے کے لیے، اللہ کے نبی اپنی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا تسمعون، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ مجھے سنتے نہیں ہو؟ نبی فرماتے ہیں الا تسمعون، اے لوگوں، کیا تم مجھے سنتے نہیں ہو؟ اس کے بعد نبی نے 3 مرتبہ فرمایا الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید تم لوگ آئندہ سال مجھ سے مل نہ سکو۔ نبی 3 مرتبہ بیان فرماتے، حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے۔ سب سے پیچھے دیکھیے 1,00,000 صحابہ کرام موجود ہیں، سب سے لاسٹ میں سے ایک صحابہ کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اے نبی آپ ہمیں کسی چیز کی وصیت کرتے ہیں، آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو۔ نبی کا لاسٹ خطبہ ہے، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تم لوگ یعنی آئندہ سال مجھ سے مل نہ سکو، اس لیے یاد رکھو اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر جس نے تم کو
اپنے رب سے ڈرو. اس کے بعد فرمایا صلو خمسکم 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو. اس کے بعد فرمایا صوموا شہرکم ماہ رمضان میں روزہ رکھو. پھر نبی نے بیان فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ تم اپنے مال میں سے زکات ادا کرو. نبی نے یہ بیان فرمایا. تو یہاں پر بھی نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ کہ تم اپنے رب سے ڈرو. تم اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, انسان جب اللہ سے ڈرتا رہے گا تو تمام قسم کی برائی سے وہ بچ جائے گا. اور جب انسان کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا, آپ ہزاروں رات جاگ جاگ کر جلسہ سنیے, میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں, آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. گناہ سے بچنا چاہیے. جتنے بھی لوگ میرے سامنے موجود ہیں, اسٹیج کے اوپر بھی, ادھر ادھر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, پہلی چیز کو یاد رکھیے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ کا ڈر مطلب اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیے گا. نبی بیان فرماتے ہیں شیر شاہی کے لوگوں, تم جہاں بھی رہو, اے لوگوں اتق اللہ حیث ما کنت. نبی نے بیان فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو, جس حال میں رہو, جس حالات میں رہو, اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لوگوں کے سامنے ہو پھر بھی اللہ سے ڈرو. رات کے 12 بجے روم کے اندر سوئے ہوئے ہو, کمرہ کے اندر سوئے ہوئے ہو, پھر بھی اللہ سے ڈرو. یعنی نبی نے یہ بیان فرمایا اے لوگوں تم جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, جس پرستیتی میں رہو, تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو. تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو. کیوں؟ اللہ سے اگر ڈریں گے, بار بار کہتا ہوں, آپ گناہوں سے بچ جائے گا. یہ پہلی چیز ہے, بڑی کام کی چیز انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. صرف سنتے جائیے. آج اللہ سے ڈریے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ 2 پرکار سے کرتے ہیں. بات کو سنیے, کئی پرکار سے کرتے ہیں؟ 2 پرکار سے انسان گناہ کرتے ہیں. میرے مائیں بہنیں, آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ ایک مسئلہ ہے, ہندی فلم سمجھ میں آئیں گی, ہندی سیریل سمجھ میں آئیں گی, سلمان خان کی بات سمجھ میں آئیں گی, لیکن جب مولوی اردو میں تقریر کریں گے نا, کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مسئلہ ہے میرے ماں بہنوں کے سامنے, یہ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اب دھیرج رکھ کے میں بنگلہ میں بھی بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ. لاسٹ میں بنگلہ میں بولوں گا تو میرا جنازہ نکل جائے گا. پھر انشاءاللہ بولوں گا. میں تو بہت آسان شبدوں میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ. اب دھیرج رکھیں, انشاءاللہ بولوں گا. تو کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو. دیکھیے, انسان 2 پرکار سے گناہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کھلا کھلا گناہ کرتے ہیں. تیرا باپ کا کھاتا ہوں تجھ سے ڈروں گا, ہوتا ہے نا دل میں. سگریٹ پی رہا ہے, سگریٹ پینا گناہ کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ سگریٹ پینا گناہ کا کام ہے, نیکی کا کام ہے؟ بھائی گناہ کا کام ہے نا. لیکن دیکھیں گے جب وہ سگریٹ پیتے نا, بڑا اکڑ کے پیتے ہیں. کوئی کہتا ہے صاحب اے بیوقوف, تیرا باپ کھڑا ہے, تیرا چچا کھڑا ہے, گاؤں والے کھڑا ہے, تو یہاں پہ کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا ہے, تو کیا جواب ہوتا ہے؟ خود کی کمائی کا پیسہ سے سگریٹ پی رہا ہو, تھوڑی نہ تمہارے باپ کا کسی کے باپ کا پی رہا ہو. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو یہ جرأت نہیں کرے گا, اس کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ خود کا پیسہ ہے. کیونکہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے لاؤں گا, سگریٹ پینے والی وہ حدیث. اور دوسری چیز, انسان تنہائیوں کے گناہ سے بھی بچ جائے گا. تنہائی کا گناہ مطلب ہاتھ میں مان لیجئے رات میں آپ سوئے ہوئے ہیں, رات کے 12 بجے سوئے, کھڑکی لگی ہوئی ہے, دروازہ بند ہے, ماں سوئی ہوئی ہے, باپ سویا ہوا کوئی نہیں ہے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, دل کرتا ہے دیکھ لوں. کیا دیکھ لوں؟ اب بتانے کی ضرورت نہیں, سنی لیون کو کون نہیں جانتا ہے, سب نوجوانوں کے چہیتے ہو. تو دیکھ لوں, دل کرتا ہے دیکھ لوں, چلو دیکھ لیتا ہوں, کوئی کسی کو پتا نہیں چلے گا. رات میں دیکھتا ہوں, صبح جب نکلتا ہے تو بڑا فرشتہ بن کے نکلتا ہے. لگتا ہے یہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا, یہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا, فرشتہ بن کے نکلتا ہے. لیکن تنہائی کا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو. اللہ کا ڈر اگر ہوگا نا, جب رات کو میری ماں بہن آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا, اب اس میں نیٹ پیک ہے, اب آپ کو 2 GB 3 GB فری میں آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ماں تو نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, سعودی میں رہتے ہیں, چلو کچھ دیکھ لیتا ہوں, کچھ کسی سے بات کر لیتی ہوں. نہیں,
اگر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو آپ اس وقت بھی گناہوں سے بچ جائے گا. کیوں؟ یاد رکھیے گا تنہائی کا گناہ ظاہری گناہ سے بڑا خطرناک ہوتا ہے. حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. حدیث سنیے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث کا راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے اس حدیث کو بھی ذرا سنتے جائیے. تنہائی کی گناہ مطلب لوگوں سے چھپ چھپ کر جو آپ گناہ کرتے ہیں, کتنا خیانہ, کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک گناہ. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اے لوگوں کل قیامت کے روز میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑ کے برابر, حدیث کا الفاظ ہے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. پھر سے حدیث سنیے, نبی اکرم بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ میری امت کے اندر ایسے ہوں گے کل قیامت کے روز. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے. نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑ کے برابر, یعنی بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو برباد کر دے گا, اس کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا, اس کی نیکیوں کو ڈسٹروائے کر دے گا, یعنی اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیاں ان کو جنت میں لے جا نہ سکے گی, جنت میں نہ لے جائے گی, وہ کون سے انسان ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیاں ان کو جنت تک پہنچا نہیں سکیں گی. وہ لوگ کون لوگ؟ جو لوگ چھپ چھپ کر برائی کا کام کیا کرتے تھے, جو لوگ پوشیدہ طور پر گناہوں کا کام کیا کرتے تھے, پوشیدہ طور پر لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر گناہوں کا کام کرتے تھے. لوگوں کی نظر میں جب نکلتا تھا نا بڑا جبہ لگا کے نکلتا تھا, ٹوپی ووپی لگا کے عطر ڈال کے نکلتا تھا. شیرشاہی والے بھی سمجھتے تھے اللہ کتنا معصوم ہے, گناہ نہیں کرتا ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے. لیکن وہی بندہ جب گھر میں جاتا تھا دروازہ بند کر کے ادھر ادھر کرتا تھا, ادھر ادھر کرتا تھا, لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا. تو ایسا لوگ جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر میں کیا لے کر آئیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکات بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن برائی میں تنہائی میں گناہ کریں گے تو ان کی نیکیاں کل قیامت کے روز نشٹ ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. تو تنہائی کے گناہ سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر. جب بھی مسئلہ یاد رکھے, آپ یہاں سے جلسہ سن کے جائیں گے نا, سونے کے لیے جائیں گے, اب سونے جا رہے ہیں, اب آپ کا دل, اب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے, چلو یہ کر لیتا ہوں, یہ کر. آپ جانتے ہیں گناہ کیا ہے جو کرنے کے بعد دل میں کھٹکے. ہر انسان جانتا ہے جب وہ غلط کام کرے گا تو ان کے دل میں کھٹکے گا, یار میں نے یہ غلط کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا, یار میں نے یہ. چور بھی جب چوری کرتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. اگر کوئی زنا کرنے بھی جاتا ہے نا تو زنا کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے نہیں یہ غلط ہے. تو گناہ کیا ہے؟ گناہ تو یہی ہے نا جو کرنے کے بعد دل میں کھٹکے. کوئی ایسا کام کر رہا ہے نا, اب کوئی نہیں ہے, کر رہے نا, اب کھٹک رہا ہے, نہیں ایسا کام نہیں کروں گا, اگر کروں گا تو اللہ کی نظر کا, اللہ کی پکڑ کا عالم یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا. یہی چیز میرے بھائی, یہی چیز, بس اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کی نظر کا اور پکڑ کا عالم کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ کو پھر لے کے چلتا ہوں قرآن کی طرف. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ایسا باپ ہر اولاد کو نصیب ہو جائے, پر اللہم آمین. کہاں ہے ایسا باپ؟ باپ تو بیٹا سے کہتا ہے, آج ہمارا جو باپ ہے سماج میں, باپ بیٹا سے کہتا ہے بیٹا 5 روپیہ کھلا لے کے جا, 1 پیکٹ سگریٹ لے کے آ. کہتے ہیں نا, بیٹا بھی بڑا چالاک ہوتا ہے, ایک نکال ہی لیتا ہے, باپ کو کیا پتا چلے گا. بیٹا کو بھیجتا ہے جا سگریٹ کی پیکٹ لے کے آ. حضرت لقمان علیہ السلام پر ذرا غور کیجیے میرے بھائیو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. دیکھیے کس طرح نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے, قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے, اس کی نصیحت کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کیا ہے, یعنی قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی
अल्लाह कुरान करीम के अंदर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत को बयान करते हैं और कहते हैं कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम इस अंदाज में अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया इन्ना इन तकुन मिथक़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। कि ऐ मेरे बेटे, कहीं भी रहो इस बात को याद रखो, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्ना इन तकुन मिथक़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की नजर का आलम तो ये है, अल्लाह की कुदरत का आलम तो ये है, अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है कि अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, गौर कीजिए नसीहत पर। ऐ मेरे बेटे, राई का दाना समझते हैं ना, राई बड़ी छोटी होती है, इतनी सी होती है। अगर आपके सामने में अगर एक राई पड़ी रहेगी, एक राई का दाना पड़ा रहेगा तो आपको नजर नहीं आएगा, आपको वो दाना नजर नहीं आएगा। बड़ी छोटी चीज होती है राई। राई समझते हैं ना शायद? राई आप लोग बंगला में क्या बोलते हैं? अच्छा, सुरसा राई बोलते हैं। अच्छा देखिए, कहते हैं मेरे बेटे, अगर आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, किसी पत्थर के नीचे, किसी चट्टान के नीचे अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज छिपी होंगी, अगर कोई चीज पड़ी होंगी, तो अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की पकड़ का, अल्लाह की नजर का आलम तो ये है कि अल्लाह उसको भी सामने लेकर आएगा। यानी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटों से नसीहत कर रहे हैं, मेरे बेटे, दुनिया के अंदर किसी भी कोने में अगर तुम छोटा से छोटा काम तुम जो भी करोगे, अल्लाह की नजर से बच नहीं पाओगे, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाओगे, अल्लाह की कुदरत से बच नहीं पाओगे। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप अपने अंदर इस चीज को पैदा कर लीजिए। जब भी कोई गलत काम करने का इरादा करे तो ये सोचे कि मैं अल्लाह की नजर से बच नहीं सकता, लोगों की नजर से तो बच सकता हूं, लेकिन अल्लाह की नजर से, अल्लाह की कुदरत से बच नहीं सकता। बस इस चीज को पैदा कर लीजिए, गुनाह से बच जाइएगा। राय की दाना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह तो नजर की चोरी को भी जानता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत का आलम देखिए मेरे भाइयों। नजर की चोरी, नजर की चोरी समझते हैं ना, हमारे नौजवान ज्यादा समझते हैं। रास्ते से चल रहे हैं, कुछ लड़कियां खड़ी हैं रास्ते के किनारे में और चल रहे हैं, दूर से उसके आंखें कहीं और है लेकिन नजर कहीं और है। कहते हैं ना, निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर, कहते हैं ना, निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर। तो तिरछी नजर से देखते हैं, इस तरह देखते हैं, अरे नजर की चोरी करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम नजर की चोरी करते हो, अरे मेरी कुदरत का आलम तो ये है कि मैं तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता हूं। आंखों की चोरी, जो तिरछी नजर से गलत चीजों को देख रहे, आंखों की जो चोरी कर रहे हैं ना, उसको भी अल्लाह जानता है। कैसे? कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐ नौजवानों, छिप छिप कर गलत चीजों की तरफ देखने वालों, छिप छिप कर नजर तिरछी करके किसी लड़कियों को बार बार भूलने वालों, याद रखो आज के बाद जब भी तुम रास्ता से चलो, जब तुम तिरछी नजर से किसी और की तरफ देखना चाहो तो याद रखो कि आपकी नजर की चोरी को किसी को पता चले या ना चले, पर अल्लाह को पता चल रहा है, अल्लाह इसको भी जान रहा है। इसलिए कि सुदूर, ऐ लोगों, अल्लाह की नजर का आलम तो ये है, कुदरत का आलम तो ये है कि अल्लाह तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, आंखों की चोरी को भी जानता है। और आगे आइए, अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाइयों, और आगे आइए, जबान लीजिए। एक इंसान जबान से ही बहुत ज्यादा गुनाह करता है। जबान, किसी को तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी इसकी, तेरी उसकी, हमेशा हमारी जबान से गालियां निकलती रहती है। आज गाली देना भी हम मजाक समझते हैं, ऐसा नहीं होता? अगर किसी को गाली दे दिए, वो बुरा मान गया, मेरा भाई बुरा मत मान, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। गाली देकर कहते मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं होता? अल्लाह अकबर। शेरशाही वालों, आज के बाद जब यहां से जलसा सुनकर जाइएगा ना, तो आज के बाद पहले क्या किया, तौबा कीजिए। आज के बाद इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। क्या चीज?
کہ جب بھی اپنی زبان سے کسی بات کو کہنے کا ارادہ کیجیے گا، کسی سے بات کیجیے گا، جب بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیجیے گا، ہاں اللہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میری زبان سے جو ایک ایک بات نکل رہی ہے، کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، کل اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ مثلا میں جو آپ لوگوں کے سامنے اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، میری زبان سے جتنی بھی باتیں نکل رہی ہے نا، یہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ تمام باتیں میرے نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے میرے بھائیوں، تمام۔ اگر میں ایک غلط بولوں گا نا، وہ بھی میرے نامہ اعمال کے اندر وہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن جو میں نے غلط بولا اس کے تعلق سے اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے شیرسائے کے لوگوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے لوگوں تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے آئیے پھر انشاءاللہ وہ واقعات لے کر آؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کس طرح گناہ سے بچ جائیے گا، یہی تو ڈر ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک چیز پر ذرا غور کیجیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک دن میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں تو اسی ڈبہ میں ہوں، تو اب مجھے باتھ روم آئی، ایک نمبر آئی تو مجھے باتھ روم جانا ہے۔ جب میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، بڑی دیر سے وہاں پہ کھڑا ہوں لیکن باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہا ہے، میں من ہی من میں سوچ رہا ہوں ذرا مر تو نہیں گیا باتھ روم کے اندر جا کے، اب نکل ہی نہیں رہا، وہ باتھ روم کے اندر ہے، اب نکل نہیں رہا باتھ روم کے اندر سے، میں کھڑا ہوں، کچھ دیر کے بعد وہ باتھ روم سے نکلا، ٹرین کی بات کر رہا ہوں، وہ باتھ روم سے نکلا، میں باتھ روم کے اندر گیا تو جانے کے بعد مجھے وہ مہک، سگریٹ کی مہک آ گئی، تب پتا چلا یہ باتھ روم میں بیٹھ کر کمینہ سگریٹ پی رہا تھا، باتھ روم میں بیٹھ کر۔ اب بتائیے باتھ روم میں بیٹھ کر وہ سگریٹ کیوں پی رہا تھا؟ اس لیے سگریٹ پی رہا تھا کیونکہ ٹرین میں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، ہے نا؟ ٹرین میں لکھا ہے نا نو اسموکنگ، اگر کوئی ٹرین میں سگریٹ پیے گا تو 200 روپیہ یا 600 روپیہ یا 500 روپیہ اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، تو وہ جرمانہ دینے کے ڈر سے تاکہ کوئی اس کو پکڑ نہ لے، ٹرین میں کوئی اس کو پکڑ نہ لے، کوئی پولیس اس کو پکڑ نہ لے، اس لیے وہ باتھ روم میں جا کر سگریٹ پی رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا ڈر موجود ہوتا، اگر خشیت الہی، خوف الہی اگر اس کے اندر موجود ہوتا تو وہ یہ بھی سمجھتا کہ میں جو باتھ روم میں جا کر سگریٹ پی رہا ہوں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اللہ کی نظر سے میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے آپ بچ جائیے گا، اور اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی عمل کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے بہت ساری جگہوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اس کی نظر پڑتی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر تو وہ وہاں سے پلٹ کر آ جاتا ہے، کیوں؟ اگر میں یہاں چوری کروں گا تو سی سی ٹی وی کیمرہ میں پکڑا جاؤں گا کہ نہیں پکڑا جاؤں گا۔ چلیے ایک مثال اور بھی میں دیتا ہوں، میرا سمسی میں فلاٹو شیخ جانتے ہیں، کئی بار مجھ سے ملاقات ہوئی ہے شیخ سے، تو سمسی کی بات کر رہا ہوں، ون ریکارڈ ون کیمرہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں ڈینگے ہانک رہا ہوں آپ لوگوں سے، بس مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرا ایک فرینڈ ہے سمسی میں، ان کی جو ہے برقع کی دکان ہے، حجاب کی دکان ہے، تو ایک دن وہ مجھے فون کیے صبح کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا دکان میں آئیے، تو میں ان کی دکان میں گیا، میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کچھ برقع جو ہے یہاں سے چوری ہو گیا ہے، میرے دکان میں چوری ہوئی ہے۔ میں نے کہا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے؟ بولا ہاں ہے۔ میں نے کہا چیک کرو۔ جب چیک کر رہا ہے تو لگ بھگ 3 بجے کے قریب، صبح 3 بجے کے قریب ایک چور گھس رہا ہے، لیکن شکل صورت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا جب سر دیکھ رہا ہوں تو سر میں بال نہیں ہے، گنجا ہے، بالکل گنجا ہے، سر میں بالکل بال نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ فوٹوز نکالو، پھر وہ فوٹوز نکالے، اس کی تصویر وہاں سے نکالے، جو نائٹ گارڈ ہے اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ تو چہرہ دیکھ کر تو نہیں سمجھ پاتا ہے، تو جو سر میں جو دیکھ رہا ہے کہ بال نہیں ہے تو بولا ٹھیک ہے اس کو تو ایسے نہیں پہچانتا ہوں، کل جب وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا چوری کرنے کے لیے، جب وہ کل آئے گا کسی اور دکان میں چوری کرنے کے لیے تو میں اس کو ضرور پکڑوں گا۔ وہ بندہ 1 دن نہیں گیا، 2 دن نہیں گیا، 3 دن نہیں گیا، اب سوچا کہ میں بچ گیا۔ 4-5 روز کے بعد وہی بندہ پھر چوری کرنے کے لیے آیا،
اور نائٹ گارड جو تھا وہاں پہ اس کی نظر میں پکڑا گیا. جب وہ دیکھا کہ سر میں بال نہیں ہے تو پکڑ لیا. پھر اس کو کہا کہ تم نے چوری کی, سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھ رہا ہو, تو وہ کہا کہ ہاں میں نے چوری کی. پھر اس کی ڈیٹیلز نکالی گئی, برا مت مانے گا, کہاں کا تھا پتا ہے؟ کلیا چوک کا تھا. یہاں سے چوری کرنے کے لیے گیا SMC میں. ہاں اللہ, کلیا چوک تو ایسے بھی بدنام ہے, SMC میں جا کے پکڑا جاتا ہے. کہاں کا چور ہے؟ کلیا چوک. اچھا کلیا چوک والے چوری بہت کرتے ہیں کیا؟ 2 دن پہلے کی بات, ناگور بریج ہے, ایک چور کو بڑی بےرحمی کے ساتھ پیٹا گیا, بڑی بےرحمی کے ساتھ. میں جلسہ کر کے آ رہا تھا, میری نظر پڑی, میں ٹھہر گیا. سچ بتا رہا ہوں, ناگور کی بات کرو, 2 دن پہلے کی بات. میں وہاں پہ ٹھہر گیا. میں نے کہا بھائی معذرہ کیا ہے, یہاں پہ اتنے لوگوں کی بھیڑ کیوں ہے؟ بولا ایک چور پکڑا گیا ہے جو موبائل چوری کرتے پکڑا گیا ہے, اس کو مارا جا رہا ہے. میں پھر اس کے پاس گیا, اس کے پاس جا کر مار کے منہ توڑ دیا ہے, چاروں طرف سے خون نکل رہا ہے. پھر میں نے کہا کہ مت مارو اس کو. میں نے ان کے پاس بیٹھا, کہا بھائی صاحب آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ بھی بول رہا کلیا چوک ہے, وہ بھی بول رہا کلیا چوک گھر ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہے میرے بھائی, برا مت مانیے گا. یہ کلیا چوک ایسے ہی بدنام ہے, ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں. ہمارے ادھر کٹیار میں ڈرگس میں پکڑا جاتا ہے. کہاں کا ہے صاحب؟ کلیا چوک کا. میری ماں کہتی ہے, یقین مانیے میری ماں کہتی ہے, جب بھی آج بھی جب میں پروگرام سے نکلا, بیٹا کہاں پروگرام ہے آج؟ میں نے کہا کلیا چوک میں. کہا بیٹا سنبھال کے جانا, بڑا خطرناک لوگ ہیں کلیا چوک کے, بڑے خطرناک. ورلڈ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں یہ چوری کی واقعہ, ورلڈ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں میرے بھائی. یہ غلط چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا ڈر, آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو پکڑے جانا پڑے, دنیا کی عدالت آپ کو سزا دے یا نہ دے, آپ یاد رکھیں جب بھی کوئی کام کرے نا, قرآن کہتا ہے لوگوں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کاندھے کے اوپر کرامن کاتبین کو بیٹھا دیا ہے. جب بھی تم کوئی کام کرو, دنیا کی سی سی ٹی وی کیمرہ تمہیں پکڑے یا نہ پکڑے, دنیا کی پولیس تمہیں پکڑے یا نہ پکڑے, کوئی اور تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے, پر تم اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے, کرامن کاتبین کی نظر سے بچ نہیں سکتے. اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. یقیناً یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ گناہوں سے بچ جائیے گا. آج یہ چند واقعات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں کہ اگر وہ واقعہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ کس طرح گناہوں سے بچ جائیں گے. کیا چیز بتا رہا ہوں شروع سے؟ اللہ کا ڈر, گناہوں سے بچنے کے لیے. اگر خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ گناہوں سے بچ جائیے گا, ہر قسم کی برائی سے آپ بچ جائیے گا. ضروری ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنا. آئیے ان واقعات پر بھی, ان واقعات کی طرف بھی میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں جو بالکل صحیح واقعات, بالکل مسترد واقعات ہیں. آئیے اس واقعات کی طرف چلتا ہوں. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, اگر تقویٰ ہوگا, تو کس طرح آپ گناہوں سے بچ جائیے گا. اس آدمی کو دیکھیے جو آدمی بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی راستے سے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کا ڈر کیا ہے. 3 آدمی جا رہا ہے, راستے میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی. وہ تینوں آدمی موسلادھار بارش سے بچنے کے لیے ایک ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں. ایک ایک غار میں جا کر جب گھستے, ایک ایک غار میں جا کر جب چھپتے ہیں, ایک بھاری سا پتھر, ایک چٹان غار کے منہ میں آ کر غار کو بند کر لیتی ہے. یعنی وہ بھاری سا پتھر غار کے منہ کو اس قدر بند کرتا ہے کہ نہ باہر کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, نہ اندر کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے. اب وہ پتھر بہت بھاری ہے. وہ تینوں آدمی سوچتا ہے اگر یہ پتھر اتنا بھاری ہے, میں 3 آدمی یہاں پر موجود ہوں, اگر 100 آدمی مل کر بھی اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹانا چاہے تو ہٹا نہیں سکتا. ہم تو بس 3 ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دوں. اب وہ لوگ اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. واقعہ پر ذرا غور کیجیے گا, اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے, بڑے پریشان میں ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے کہا بھائی اگر ایسا کوئی عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہو تو اس کے حوالے سے اللہ سے مدد طلب کرو, ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی اس مصیبت سے ہم کو بچا لے, ہم تینوں کی اس مصیبت سے بچا لے. ان تینوں میں سے لمبی حدیث ہے, لمبا واقعہ ہے. ان تینوں میں سے ایک آدمی جو اللہ سے کہتا ہے اللہ, اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے
میں اپنی چچیری بہن سے عشق کرتا تھا، میری محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا. میری دلی خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ، چچیری بہن کے ساتھ میں اپنی حوث کی آگ کو بجھاؤں، میں اپنی جوانی کو شانت کروں. اے اللہ، میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنی چچیری بہن کے ساتھ میں غلط کام کروں. میں موقع کی تلاش میں تھا. ایک دن موقع میرے پاس آ پڑا. میری چچیری بہن میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی. اے اللہ، میں نے میری بہن کے سامنے میں نے یہ شرط رکھی کہ میری بہن، اگر تم مجھ سے مدد مانگتی ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو میری یہ شرط ہے، ایک رات کے لیے میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا. ایک رات کے لیے تجھے میرے پاس ٹھہرنا پڑیں گے، ایک رات کے لیے. اب چچیری بہن مجبوری کی عالم میں، مجبوری کی حالت میں تیار ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر تشریف لاتی ہے. لانے کے بعد وہ آدمی من ہی من میں خوش ہو جاتا ہے کہ بہت دنوں کی چاہت، بہت دنوں کی تمنا پوری ہونے کو. بہن بھی راضی ہے، میں بھی تیار. اب دونوں تیار ہیں غلط کام کرنے کے لیے. اتنے وقت میں وہ چچیری بہن اس انسان سے، اس بندہ سے کرتا ہے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، کیونکہ میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. اب وہ بندہ کہتا ہے، اللہ، جب اس نے تیرا نام لیا تو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے خود کو غلط کام سے روک لیا، میں نے خود کو برائی سے روک لیا. یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. پھر کیا ہوتا؟ پتھر تھوڑا سا سڑک جاتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں ایک آدمی کس طرح گناہوں سے بچا. کوئی نہیں ہے، نہ روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ دیکھنے والا. لڑکی بھی تیار ہے، تیار ہے، بس ہونے تھا کام. لڑکی عین وقت میں کہتی ہے، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا اور میرے ساتھ یہ کام ہرگز مت کر، کیونکہ میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. وہ بندہ اللہ کا نام سن کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ضروری ہے، صرف جلسہ سن کر آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے. گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. اگر ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائے گا. جو اتنی دیر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر ضروری ہے. میرے بھائیو، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے. آئیے وہ واقعہ بھی میں آپ کے سامنے لاؤں. اسد الغابہ کی معرفتی صحابہ کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، اسد الغابہ کا واقعہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں، جنگل میں دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی، اے لوگ، اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو تو وہ کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. دونوں چیز کو دیکھیے. جنگل سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک دیہاتی آدمی بکریاں چرا رہا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد کہتا ہے، یا اللہ کے بندہ، بینی شاتن، تم مجھے ایک بکری بیچ دو. اے میرے بھائی، تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے بینی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے فروخت کر دو. وہ جنگل میں بکری چرانے والا جواب دیتا ہے، اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا. آپ یہ کہتے ہو کہ میں ان بکریوں میں سے ایک بکری میں آپ کو بیچ دوں، تو یاد رکھو، آپ جو میرے پاس اتنی ساری بکریاں دیکھ رہے ہیں، ان بکریوں میں سے میں ایک بھی بکری کا میں مالک نہیں ہوں، میں ایک بھی بکری کا مالک نہیں ہوں. اللہ کا ڈر دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے، میں ایک بھی بکری کا میں مالک نہیں ہوں، یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں جو بس میں چرا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں،
यानी जुगाड़ देते हैं। जुगाड़ समझते हैं ना, उसको जुगाड़ देते हैं। जुगाड़ मतलब क्या समझते हैं? जुगाड़ मतलब एक आदमी आया सिगरेट पी रहा है, कहा मौलवी साहब सिगरेट पीना कैसा है? मैंने कहा भाई सिगरेट पीना हराम है। बोला फला मौला ने तो कहा कि चलेगा। जुगाड़ देखिए, ये जुगाड़ है। कोई कहता है मौलवी साहब ये करना कैसा होगा? नहीं ये गलत है, मत कीजिए। अब वो जुगाड़ लगाता है, मौलवी साहब फला तो करता है, ये जुगाड़ है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उसकी आजमाइश करने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए कहता है एक काम करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जंगल है, कोई नहीं देख रहे, आसपास भी कोई नहीं है। मेरा भाई एक काम करना, जब तू घर में पहुंचेगा बकरियां लेकर, जब मालिक पूछेगा कि बकरियों में से एक बकरी कहां चली गई, तो ये कह देना कि जंगल में एक भेड़िया आया था, वो एक बकरी खाकर चला गया है। जंगल में एक भेड़िया आया था। अब उसका जवाब सुनिए। वो कहता है ए अजनबी शख्स, आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि जब मेरा मालिक मुझसे सवाल करेगा, जब पूछेगा, आस्क करेगा कि एक बकरी कहां चली गई, तो मैं ये जवाब दूंगा कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था और वो भेड़िया एक बकरी खाकर चला गया है। हो सकता है कि मेरा मालिक बिलीव कर ले, हो सकता है कि मेरा मालिक यकीन कर ले, मेरा मालिक भरोसा कर ले, मैं तो अपने मालिक की नजर से बच जाऊंगा, मैं तो झूठ बोलकर अपने मालिक के हाथ से बच जाऊंगा। लेकिन ये अजनबी शख्स जो मेरा मालिक का भी मालिक है, यानी जो मेरा परवरदिगार है, जो मेरा अल्लाह जो सातों आसमान के ऊपर विराजमान है, उस अल्लाह की नजर से कैसे बचूंगा? अगर आज मैंने आपको बकरियां बेची, एक बकरी बेच दी, तो कल कयामत के रोज अल्लाह की अदालत में मुझे जवाब देना पड़ेगा और मुझे अल्लाह के सामने इस बकरी बेचने का जवाब देना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर क्या करते हैं, बाद में पता लगाते हैं कि इनका गुलाम है, फिर उनके पास पहुंचते हैं। उसदुल गाबा का वाकया है, उनके पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद गुलाम को खरीद कर आजाद कर देते हैं। ये अल्लाह का डर है मेरे भाई, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा। आइए और एक वाकया की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा, इसको भी जरा गौर कीजिए। आज के दौर में खास करके नौजवानों के लिए मैं ये वाकया बयान करके जाता हूं कि अल्लाह का डर किस तरह आपको गुनाहों से बचाएगा। एक वाकया है, आज के दौर में ना जिना जैसा जुर्म से और जिना जैसा गुनाह से बचना हमारे लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज देखिए लड़के लड़की का ताल्लुकात दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम, भालोबासा, लव, मोहब्बत, इश्क, आज इन तमाम चीजों में आज हमारे नौजवान पड़े हुए हैं। आज बाज़ाब्ता होटलों में कमरा भी दे दिया जाता है, कमरा भी। एक जमाना था कि किसी के साथ मेरा गलत ताल्लुकात है, मैं कैसे क्या करूं, लेकिन आज बड़ा आसान हो गया। अब मालदा में चलिए, मालदा में जाइए, बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो आपको वेलकम करते हैं कि आप लेकर आइए। बहुत सारे नौजवान लेकर भी जा रहे हैं। तो आज के दौर में जिना जैसा गुनाह से और जुर्म से मेरे भाइयों बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा ना, अगर आपके अंदर खशियत इलाही, खौफ इलाही अगर आपके अंदर होंगे ना, तो मेरे भाइयों आप जिना जैसे जुर्म से भी आज के दौर में आप बच जाइएगा। इसलिए नौजवानों, मेरे माँ और बहनों, जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इस वाकया को जरा देखिए। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, कुरान आप उठाइए, डिटेल्स में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान करीम के अंदर बयान किया है। आपको अगर कभी मौका मिले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया देखिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पाकदामनी मेरे भाइयों हमारे लिए, आपके लिए नमूना है कि वो किस तरह अपने आप की हिफाजत करता है और वो किस तरह खुद को उस औरत के चुंगल से, उस औरत के जाल से खुद को बचाता है। देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, अजीज मिस्र, यानी जो मिस्र के बादशाह थे, उनकी बीवी के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे और वही औरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर दौरा डालना चाहती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाती है। कुरान का अल्फाज है, अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं कि जितने भी दरवाजे हैं सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है वकालत है तलक,
اے یوسف آ جاؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں. یعنی دعوت گناہ دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے نوجوان ہے, خوبصورت ہے, دوسری جگہ کے رہنے والے ہیں, انمیرڈ ہے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اور ایک لڑکی ایک عورت دعوت گناہ دے رہی ہے, وہ بھی بڑی خوبصورت اور منصب پر فائز امیر گھرانے کی لڑکی دعوت دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, نہیں یہ غلط کام میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا, یہ غلط حرکت میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. خود کو اس کے چنگل سے بچا لیتا ہے, خود کی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا کہ اگر آج میں یہاں پر, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, اس کے باوجود بھی اس جگہ پر اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. وجہ ہے صرف کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا. یہی چیز تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, کہ اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں نوجوانوں, آئیے اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ڈر کے تعلق سے. ایک نوجوان صحابہ جن کا نام حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس واقعہ پر بھی ذرا غور کرو, صحیح واقعہ ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے, کس طرح شوہر کی حفاظت کرتا ہے, اور کس طرح برائی سرگناہ سے بچ جاتا ہے. حضرت مرثد کا کام ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے, اور جو مسلمان مکہ کے اندر, یعنی جو مسلمان مکہ کے اندر قید, یعنی مشرکوں کے ہاتھ قید ہوتے, بند ہوتے, حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہے وہ ان کو وہاں سے چھڑا کر واپس لاتے ہیں, ان کو چھڑا کر واپس لاتے ہیں. ایک دن کی بات ہے, حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں. ایک لڑکی, ایک خوبصورت سی لڑکی, واقعہ پر ذرا غور کیجیے, ایک خوبصورت سی لڑکی, حدیث کا الفاظ میں اس لڑکی کا نام اناخ ہے, اس عورت کا نام اناخ ہے. کھڑکی سے دیکھتی ہے چاندنی رات کہ وہ مرثد راستے سے آ رہا ہے. لڑکی باہر آتی ہے, آنے کے بعد دعوت گناہ دے رہی ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے اے مرثد آ جاؤ, آج کی رات میرے یہاں ٹھہر جاؤ, اے مرثد آ جاؤ, آج کی رات یہاں ٹھہر جاؤ, آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے, آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے, آج کی رات ٹھہر جاؤ. حضرت مرثد کہتے ہیں اے اناخ نہیں, یہ پاپ میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا, یہ ادھرم میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور نبی کی حدیث ہے ان الاسلام لیہدم ما کان قبلہ, اسلام لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماضی کے, پاسٹ کے, پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, پچھلے کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اے اناخ میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اسلام کے اندر زنا حرام ہے, اسلام کے اندر زنا حرام ہے. اے لوگوں, اسلام کے اندر صرف زنا حرام نہیں بلکہ یہ اتنا بڑا ادھرم ہے, یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی زنا کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اے نوجوانوں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, زنا اتنا خطرناک جرم ہے, زنا اتنا خطرناک برا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا. ولا تقربوا الزنا, تم زنا کے قریب بھی مت جانا. اور زنا کے قریب جانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, زنا کے قریب جانے کا جتنا بھی راستہ ہے, وہ تمام راستہ اسلام نے بند کر دیا, وہ تمام کے تمام راستہ اسلام نے بند کر دیا. ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ کو صرف واقعہ کی طرف میں آپ کو فوکس دلانا چاہتا ہوں. واقعہ کی طرف دیکھیے. مرثد اناخ کہتی ہے مرثد کیا بات کر رہے ہو یار, ارے رات کے 12 بج رہے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, چاندنی رات ہے, کوئی چاندنی رات ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, ٹوکنے والا نہیں, تم کس سے بچنے کی بات کرتے ہو؟ ارے کیا ہوگا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, آ جا, آج کی رات دونوں مل کر بڑا انجوائے کرتے ہیں, بڑا مستی کرتے ہیں. حضرت مرثد کہتے ہیں اناخ آج ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر سے بچ جاؤں. اے اناخ تم مجھے دعوت کے گناہ دے رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ آج کوئی دیکھنے والا نہیں. اے اناخ یاد رکھو, ہو سکتا ہے کہ آج میں تمہاری
بچ جاؤں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا, اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا. اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا, نوجوانوں اس واقعہ کو اپنے اوپر فٹ کرو, کل کوئی لڑکی آپ کو بلا رہی ہے کہ چلو مالدہ میں چلتے ہیں, ہوٹل میں چلتے ہیں, چلو فرقہ میں چلتے ہیں, ہوٹل میں چلتے ہیں, آپ یہ کہہ دینا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اگر وہ کہہ کے چلو نا ہوٹل میں کس کو پتا چلے گا, میں اسکول جانے کا نام کر کے گھر سے نکلوں گی, تو بھی گھر سے آ جانا, باپ کو بھی پتا نہیں چلے گا. آپ کہنا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں لوگوں سے نہیں ڈرتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر آج میں تیرے ساتھ یہ غلط کام کر دوں گا تو کل قیامت کے روز اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, بس اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر پھر صبح تک جو بھی آپ کام کریں گے نا, بس اتنا یاد رکھنا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا, اور کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھے جواب دینا پڑے گا. اور جانتے ہیں اگر آپ اللہ کا ڈر سے جب آپ کا اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ کیا ہوں گے, اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں, اس حدیث کو ذرا سنیے. اے لوگوں کل قیامت کے روز, اس حدیث کو بھی ذرا سنیے کہ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا, اللہ کا خوف اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. آج جو یہ سورج دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں, اس پر ذرا غور کیجئے. آج یہ سورج ہم سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے, کروڑوں میل کی دوری پر ہے, کروڑوں میل کی مسافت پر ہے. میرے بھائیوں کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق یہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا, دوسرے صحیح حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. یعنی یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا. ذرا سوچئے کہ آج یہ سورج جب ہم دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں ہم سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے, اس کے باوجود بھی سورج کی گرمی سے بچ نہیں پاتے, سورج کی تپش سے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اگر دن کے ٹائم میں, گرمی کے دنوں میں اگر کرنٹ چلی جاتی ہے تو سورج کی تپش کی وجہ سے, سورج کی گرمی کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن یاد کیجئے کل قیامت کے دن کو, کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں یہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا, دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا. وہ سورج اتنا نزدیک آ جائے گا, اتنا قریب آ جائے گا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بقدر پسینہ آئے گا. انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, سورج کی گرمی کو برداشت نہ کر پائے گا. ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے, 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے, 7 پرکار کے ایسے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ کا فرمائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا, سورج کی تپش سے بچا لے گا. 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اور تپش سے بچا لے گا. کون کون لوگ ہوں گے, لمبی حدیث ہے, بس ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کون لوگ ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان, ایسا نوجوان کہ اس کو کوئی لڑکی منصب والی, عہدہ والی, پیسہ والی خوبصورت لڑکی اس کو بلا رہی ہے کہ آجا میرے ساتھ غلط کام کر لیں, یعنی ان کو دعوت بڑھا دے رہی ہے. لیکن وہ بندہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے, یہ کہہ کر ان کو روک لیتا ہے, ان کی حفاظت کر لیتا ہے, نہیں انی اخاف اللہ, نہیں میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے اندر تو اللہ کا ڈر موجود ہے, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے. اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ اس غلط کام سے بچ جائیں گے, اس عورت کی جو دعوت گناہ دے رہی ہے اگر اس کی
दावत पर लात मारकर वहां से निकल जाइएगा तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले आपको जगह अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का डर है मेरे भाइयों, ये अल्लाह का डर है। बार बार मैं आपको 1.5 घंटा से यही मैसेज दे रहा हूं कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। यकीनन अगर आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आपकी इस्लाह हो जाएगी, आप गुनाह से बच जाएंगे। मैंने पहले बताया कि अगर समाज को, मुआशरा को गुनाहों से पाक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले खुद की इस्लाह करनी होगी। और अगर आप खुद की इस्लाह करना चाहते हैं तो जरूरी है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करना होगा। जब तक आप अपने अंदर अल्लाह का डर नहीं पैदा कीजिएगा, अल्लाह का डर आपके अंदर जब तक नहीं रहेगा, तकवा को आप इख्तियार नहीं कीजिएगा, तब तक ना आप खुद की इस्लाह कर पाएंगे, तब तक ना आप खुद को गुनाहों से बचा पाएंगे। ये पहली चीज, इसी में 1.5 घंटा चला गया। आइए जरा दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। दूसरी चीज क्या है? अगर आप खुद की इस्लाह करना चाहते हैं, खुद को गुनाहों से बचाना चाहते हैं, तो दूसरी चीज ये है कि आप नबी की सीरत को, आप नबी की जिंदगी को गौर से पढ़िए। पढ़ने के बाद नबी की तरह, क्योंकि नबी की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए नमूना है। नौजवानों, मैं आपके लिए भी कहकर जाना चाहता हूं कि नबी की सीरत को पढ़िए, नबी की सीरत को जानिए और उसके बाद नबी की जिंदगी की तरह आप अपनी जिंदगी गुजारिए। यकीनन आपकी भी इस्लाह हो जाएगी, होती रहेगी, और समाज की भी इस्लाह हो जाएगी, समाज से भी गुनाह खत्म हो जाएंगे। नबी की जिंदगी पर चलिए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मजाल है कि कोई हमसे कह दे कि नबी की तरह जिंदगी गुजारो। नहीं। अच्छा, आज कितनी तारीख आपको पता है? आज कितनी तारीख है जी? 25 दिसंबर, 25 तारीख। आज क्या होता है आपको पता है? मेरे सामने बहुत सारे नौजवान हैं जिसने अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाया होगा मेरी क्रिसमस, लगाया ना? आज की तारीख मेरी क्रिसमस। मैंने आज, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज किया मेरी क्रिसमस, मैंने उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे फोन किया कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तो मैंने कहा कि मैं उस बंदा को अपने व्हाट्सएप में जगह नहीं दूंगा जो अल्लाह को गाली देता है। अब वो कहता है क्या मेरी क्रिसमस का माना अल्लाह को गाली देना? मैंने कहा बेशक अल्लाह को गाली देना है। मेरे भाइयों, एक हदीस याद आ गई, पहले हदीस सुना देता हूं, फिर उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूं कि क्यों मैंने इस पॉइंट को आपके सामने आज लेकर आया। आज 25 दिसंबर है, पहले इस हदीस को सुनिए। हदीस पर जरा गौर कीजिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7320, 7320 हदीस नंबर। हदीस पर जरा गौर कीजिए। पहली चीज को याद रखिएगा, अल्लाह का डर खुद की इस्लाह के लिए। दूसरी चीज पर भी जरा गौर कीजिए, नबी की तरह जिंदगी गुजारिए, दूसरों की नक्काली में खुद की जिंदगी ना गुजारे वरना आप गुमराह होते रहते, आप गुमराह हो जाइएगा। हदीस इस तरह, ऐ लोगों, नौजवानों, याद रखो अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ये पेशनगोई फरमाई, ला तत्तबउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन शिब्रन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ दखलू दूर जद्दिन तबितुमूहु। क़ुलना या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, शॉर्टकट में समझिए कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे, यानी उन यहूद व नसारा की नक्शे कदम पर इस तरह चलेंगे, वो गैरों की नक्काली में इस तरह घुस जाएंगे, वो गैरों की नक्काली करते हुए, यहूद व नसारा की पैरवी करते हुए, यहूद व नसारा की इत्तबा करते हुए वो ऐसे जिंदगी गुजारेंगे कि अगर यहूद व नसारा किसी जानवर के बिल में, किसी गोह के बिल में दाखिल हो जाएंगे तो मेरी उम्मत के लोग भी उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। आज देखिए कि हमने नबी की जिंदगी को भुलाकर, कुरान और हदीस को भुलाकर आज हम गैरों की नक्काली में हम और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी एक मिसाल आज की मैं मिसाल दे रहा हूं। हर साल की बात कर, हर साल 25 दिसंबर को, अगर आप इसको वजाहत के तौर पर सुनना चाहते हैं, तफसील डिटेल्स में सुनना चाहते हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ऑफिशियल पेज है, उसमें जाइए। मैंने कल वो वीडियो वहां पर अपलोड किया है कि आज का दिन क्या होता है कि 25 दिसंबर यानी आज की जो तारीख है 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को त्योहार की तरह हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे अक्सर क्रिश्चियन भाई इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अकीदा क्या है?
कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो इस दिन वो लोग गानों की, नाच गानों की महफिलें सजाते हैं, कसीर तादाद में शराब पीते हैं, और इस दिन वो लोग आपस में एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर बधाई देते हैं। याद रखिएगा इसको, मेरी क्रिसमस कहकर। जो आज आप अपनी वॉल पर, अपने स्टोरी पर, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ना जाने कितने दोस्तों को आप लोगों ने सेंड किया होगा। मेरे माए बहने, आप भी सुने, आप भी इस मैदान में थोड़ी ना पीछे है, आप भी कितनों को आज सेंड की होंगी फेसबुक में, व्हाट्सएप में और मैसेंजर में, और अपने स्टेटस में लगाए होंगे मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अरे मुसलमान, क्या तुझे इल्म भी है? अरे मुसलमान, क्या तू जानता भी है कि मेरी क्रिसमस का माना क्या होता है? नहीं जानता है। आज गैरों की नक्काली में, यहूद और नसारा की नक्काली में तुम इतना अंधा बन बैठे हो कि आज तुम अल्लाह को भी गालियां देना शुरू कर दिए। वो क्या है मेरी क्रिसमस का माना? जो मेरी क्रिसमस कहते हैं उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट और ये अकीदा है कि इस दिन अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया। पढ़िए नऊज बिल्लाह, अरे नऊज बिल्लाह, अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, यानी इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अब बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है? बताइए कि अल्लाह का बेटा है? नहीं। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, विश करते हैं, मेरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे को आज हम और आप मुबारकबादी पेश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, काश आप कभी कुरान को भी पढ़ते, काश आप कुरान को भी समझते, आपको कुरान पढ़ने की भी तौफीक होती, कुरान पढ़ने का भी आपके पास कोई टाइम होता, तो शायद आज आप किसी की नक्काली में, किसी की तबाह करते हुए, किसी की पैरवी करते हुए, किसी को मेरी क्रिसमस की आप मुबारकबादी पेश न करते। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर बयान फरमाता है और इस कॉन्सेप्ट का, इस अकीदे का खंडन करता है। अल्लाह क्या कहता है? ऐ लोगों, वक़ालू तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैयन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्द व तख़िरुल जिबालु हद्दा अन दअवा लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर यह खंडन किया इस अकीदे का, इस कॉन्सेप्ट का, जो आज आप दूसरों को मुबारकबादी पेश कर। अल्लाह कहता है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, या अल्लाह ने बेटा को जन्म दिया, या अल्लाह का बेटा है, गोया के उसने अल्लाह तबारक व तआला को लिए बड़ी बुरे, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत बुरी गाली दी। ये अल्लाह के लिए गाली है मेरे भाइयों, ये अल्लाह के शान के खिलाफ है, ये रहमान के शान के खिलाफ है, ये रब के शान के खिलाफ है। और अगर आसमान को भी पता होता, इसका एहसास होता, तो शायद आसमान भी फट पड़ता, जमीन भी शक हो जाती, और मेरे भाइयों पहाड़ भी टूटकर यानी रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। ये कितनी बुरी बात है, ये कितना अल्लाह के शान के खिलाफ है कि मेरे भाइयों आज कहा जा रहा है कि इस दिन अल्लाह ने अपना बेटा को जन्म दिया। मेरे प्यारे साथियों, मेरी क्रिसमस कहना इस्लाम के अंदर हराम है। मेरे बगल में उस्ताद मोहतरम सैफुल हदीस साहब बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में आपसे ये बात कहकर जा रहा हूं, जब तक आप जिंदा रहिएगा, आइंदा साल भी ये 25 दिसंबर की तारीख आपके सामने आएंगी, लेकिन याद रखिएगा, खबरदार किसी को मेरी क्रिसमस कहकर मुबारकबादी नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरी क्रिसमस के पीछे ये कॉन्सेप्ट रखीदा है कि अल्लाह ने अपना बेटा जना, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह का ना बाप है, ना माँ है, ना कोई औलाद है और ना कोई बीबी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अगर आप खुद की इस्लाह करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, गैरों की नक्काली को छोड़िए, गैरों की नक्काली को छोड़िए और उस तरह जिंदगी गुजारिए जिस तरह नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, या फिर खुद जिंदगी गुजार कर हमें और आपको बताया, क्योंकि नबी की जिंदगी हमारे लिए उसवा है, नबी की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, नबी की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। मेरे प्यारे साथियों, तो दो चीज हो गई, पहली चीज क्या? अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कीजिए, और दूसरी चीज नबी की जिंदगी को मद्देनजर रखिए, आप जिंदगी गुजारिए। और तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, तीसरी चीज क्या है? कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। अगर खुद की इस्लाह करना चाहते हैं, कभी भी आप गुमराह नहीं होइएगा। आज हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया, आज हमने गैरों की बात पर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। फला मौलाना क्या कहते हैं, फला पीर साहब क्या कहते हैं, फलाना क्या कहते हैं, ढिंकाना क्या कहते हैं, गोली मारो कुरान और हदीस को। नहीं, अगर आप खुद को गुनाहों से बचाना चाहते हैं, खुद को गुमराह होने से रोकना चाहते हैं, तो भाइयों ये जरूरी है कि आप कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामे, मजबूती के साथ पकड़े। यकीनन अगर आपने
कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लिया, मजबूती के साथ पकड़ लिया, तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। हदीस अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। नबी अकरम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो चीज को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम लोग इन दो चीजों को मजबूती के साथ थाम लोगे, मजबूती के साथ पकड़ लोगे, यानी कुरान और हदीस को मद्देनजर रखते हुए अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो याद रखो कायनात की कोई भी ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती, कायनात की कोई भी ताकत तुमको राह से हटा नहीं सकती। इसलिए खुद को अगर आप गुमराही से बचाना चाहते हैं तो आप कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए, मजबूती के साथ पकड़ लीजिए। आप ये ना देखें फला ने क्या कहा, आप ये ना देखें फला बाबा ने क्या कहा, फला पीर बाबा ने क्या कहा, आप ये देखें कुरान ने क्या कहा, आप ये देखें कि हदीस ने क्या कहा, क्योंकि जरूरी है। अगर आप कुरान और हदीस को छोड़ देंगे गुमराह हो जाएंगे। आज देखिए हमने कुरान और हदीस को छोड़ा, जिसकी वजह से आज हम और आप गुमराही में आज मुब्तला है। कुरान हदीस को पकड़ना मेरे भाइयों जरूरी है, इसलिए कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामिए, कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़िए। इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह हो जाएगी, आप गुमराही से बच जाएंगे और आप जो है और गलत कामों से आप बच जाएंगे। 3 चीज हो गई, 5 चीजों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, शायद 12 बजे खत्म करना शायद, हाँ 5 चीजें मैं बताऊंगा। 3 चीजें हो गई। पहली चीज अल्लाह का डर, दूसरी चीज क्या है कि गैरों की नक्काली को छोड़कर गैरों की तरह जिंदगी ना गुजार कर। हाँ और एक बात बता देता हूं, सामने पिकनिक का दिन है ना, इसको भी भूल गया हूं, बता देता हूं, शायद मौका नहीं मिलेगा। 31 जनवरी अभी से प्लानिंग चल रही है, अभी से प्लानिंग चल रही है। हाँ गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, तैयार रहना है, उसके साथ जाना है। भाई तू नमक रेडी करना, तुझे चिकन का पैसा तू रेडी रखना। अच्छा ठीक है, मैं कढ़ाई और गैस में लेकर जाऊंगा। अच्छा गाड़ी तेरी जिम्मा, हमने अभी से जिम्मेदारी दे दी है किक को, तुमको ये लगेगा, तुमको ये लगेगा, तुमको ये लगेगा। क्यों साहब, क्यों? इसलिए कि हमको जाना है। कहां? गोर जाना है, कहां? हजारदुआरी जाना है। क्यों? क्योंकि बाप की शादी जो है। मुसलमान शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए गैंगटोक जाएंगे बंदा, अल्लाह को हिदायत फरमाए। मेरे भाइयों ये नया साल मनाना, नया साल की मुबारकबादी देना, पिकनिक में जाना और मजा, एक तो गलत कर रहे हैं फिर ऊपर से उसको भी लेके जाना है, उसको भी समझ सर, उसको भी लेके जाना। मेरे भाइयों ये गैरों का कल्चर है मेरे भाइयों, ये मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमान एक नया साल की मुबारकबादी नहीं दे सकते मेरे भाइयों। पिकनिक मनाना, ये करना, इस दिन को मद्देनजर रखते हुए, ये तमाम गुमराही है मेरे भाइयों, ये तमाम के तमाम गलत चीज हैं, गलत तरीके हैं। इन चीज को हमें और आपको तर्क करना है, इन चीज को हमें और आपको छोड़ना है। इसलिए खबरदार मेरे माए बहने, आप भी सुनिए, पिकनिक में नहीं जाना है, किसी के साथ घूमने के लिए इस दिन को मद्देनजर रखते हुए नहीं जाना है। ये गैरों का कल्चर, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं। हाँ ये आप जरूर ये एहतसाब करें, आपकी जिंदगी से 1 साल निकल गया, आपकी जिंदगी से 1 साल चला गया, आप ये मुहासबा करें, आप ये देखें कि आपने अभी 2022 को आना है, आपने 2021 में क्या किया। क्योंकि आप जितना टाइम लेकर आए थे, जितनी उम्र लेकर आए थे, आपकी उम्र में से आपका 1 साल गुजर गया, आपका 1 साल निकल गया। इसलिए जरूरी है कि आप खुद का मुहासबा करें, आप अपने गिरिबान में झांकें, आप ये देखें कि आप 2021 में क्या किया। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, खुद की इस्लाह करने की कोशिश करें, ना कि डीजे वीजे लगाकर, कड़ाई उड़ाई लगाकर हम पिकनिक मनाने को जाए। मेरे भाई ये गलत चीजें हैं। आपसे उम्मीद करता हूं जितने भी लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, आप पिकनिक मनाने को नहीं जाएंगे। हाँ तो दो चीज, गैरों का कल्चर, गैरों की नक्काली करना हमें छोड़ना है, यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर हमें नहीं चलना है। और तीसरी चीज, कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामना, मजबूती के साथ थामना। अब आइए चौथी चीज, अगर खुद की इस्लाह करना चाहते हैं, इन बच्चों को जरा रोकिएगा, इन बच्चों को जरा रोकिए। और चौथी चीज क्या जानते हैं? अगर आप खुद की इस्लाह करना चाहते हैं, समाज के अंदर से बुराई को मिटाना चाहते हैं, समाज की इस्लाह करना चाहते हैं, तो चौथी चीज हमारे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि हम अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दें। ये दुनिया की मोहब्बत को निकाल दें, ये चौथी चीज है, दुनिया की मोहब्बत। क्यों?
جب تک آپ اپنے اندر سے دنیا کی محبت نہیں نکالیں گے تب تک آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا میرے بھائی. دنیا کی محبت یہ بڑا خطرناک چیز ہے. یعنی دنیا کی محبت مطلب دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا, آخرت کو بھول جانا. جیسے ہم اور آج آپ بھول چکے ہیں, دنیا ہی کو ہم اور آپ سب کچھ سمجھتے ہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہماری تجارت, ہمارا بزنس, ہمارا لین دین, تمام چیزیں آج دنیا کے لیے ہو رہی ہے میرے بھائیو. اس لیے شیر شاہی والوں, پتا نہیں آج کے بعد پھر دوبارہ کب آپ لوگوں کے سامنے آنے کا یا بولنے کا موقع ملے گا. اس لیے میں آپ سے بارہا گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے میرے بھائیو. جس طرح اللہ کا ڈر اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لینے سے آپ برائی سے بچ جائیں گے, اس طرح جب تک آپ دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تب تک دنیا بھی آپ کی بدتر ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہو سکے تو آپ کی آخرت بھی آپ کی بدتر ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, بس اتنا سمجھیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ. اللہ کہتا ہے لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم کتنے بے وقوف ہیں نا, اللہ اکبر, ہم کتنے پاگل ہیں نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے, دنیا کی زندگی کھیل ہے, دنیا کی زندگی تمہارے لیے فریب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کو کون سمجھائے کہ آج ہم دنیا دار بن بیٹھے ہیں. دنیا دار بن, دنیا دنیا دنیا. میرے بھائیو دنیا ہٹائیے, دنیا کی محبت کو نکالیے, ابھی نکالیے دنیا کی محبت کو. یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آج وہ حدیث میں آپ سنتے جائیے, اے لوگوں دنیا دنیا کرنے والوں اور دنیا ہی کے لیے اپنے آخرت کو تباہ کرنے والوں, دنیا ہی کے لیے, دنیا ہی کے عیش و آرام کے لیے اپنے آپ کو برائی کی طرف, گناہ کی طرف دھکیلنے والوں, سنو دنیا کی حیثیت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی راستے سے جا رہے ہیں, امپورٹنٹ حدیث سنیے, نبی راستے سے جا رہے ہیں, نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں. راستے کے کنارے میں ایک مردہ بکری کا بچہ, بکری کا بچہ بنگلہ میں جن کو چھاگول بولتے ہیں, ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی ٹھہر جاتے ہیں, صحابہ بھی ٹھہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھو یہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے, کیا تم میں سے کوئی چاہے گا اس کو ایک درہم میں خریدنا؟ کیا تم میں سے کوئی اس مردہ بکری کے بچہ کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے, یہ اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے اور آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ زندہ بھی ہوتا, اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں, یعنی اس وقت جس بکری کے بچے کا یا جس بکری کا کان چھوٹا ہوتا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا, عیب سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے, ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے, ہم اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے. آپ کو سمجھاؤں, اگر کوئی کلیا چوک مارکیٹ میں آپ سے کہہ رہے ہو بھائی آپ مٹن بریانی کھاتے ہیں, بولا ہاں بڑے شوق سے کھاتا ہوں, بولا خرید لیجئے, بولا نہیں اتنا پیسہ کہاں ہے, 800 روپیہ کے جی مٹن, 800 روپیہ ملتا ہے نا, 800 روپیہ کے جی کہاں سے خریدوں, اتنا پیسہ نہیں ہے. ارے آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے, آپ فری میں لے کے جائیے. میرے گوڈاؤن میں, یعنی میرے دکان کے پیچھے گوڈاؤن میں ایک بکری جو ہے مری ہوئی ہے, ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, بکری مری ہوئی, اس کو اٹھا کے لے کے جائیے آپ مٹن بریانی. آپ اس کو جوتا سے سواگت کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا کہ کم بخت تم مجھے مری ہوئی بکری دینے کی بات کرتا, کہ میں اتنا بھی نیچا ہوں کہ مری ہوئی بکری جا کر میں کھا لوں, پھر اس کو باہر, یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے. آپ کی نظر میں ایک مری ہوئی بکری یا مرا ہوا بکری کا بچہ, اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت آپ لینا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی فری میں دینا چاہے تو کیا آپ اس کو گھر میں لا کر مٹن بریانی کھانا پسند کریں گے؟ نہیں چاہے, نہیں کریں. تو اسی طرح صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح یہ بکری کا بچہ, یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, تمہاری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے,
کہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، ہمیں صرف دنیا چاہیے، اور دنیا کے لیے اگر ہمیں چوری کرنا پڑے چوری کروں گا، سود کھانا پڑے۔ اب دیکھیں ہمارے سماج میں برا مت ماننا، اصلاح معاشرہ میں ہمارا کردار، یہ میرا عنوان اس لیے بول کے جا رہا ہوں، ایک سودی کاروبار ہوتا ہے۔ سود سمجھتے ہیں نا؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سود، اللہ اکبر، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سود کھانے والوں، لین دین کرنے والوں، جہاں ہمارے سماج میں یعنی پنپ رہا ہے جو سود، اور جو سود کی برائی پنپ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہ اگر کسی گاؤں میں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس گاؤں کے اوپر اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، سود اتنا خطرناک جرم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک درہم سود کھائے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی 36 مرتبہ غلط کام کرے، 36 مرتبہ منہ کالا کرے، 36 مرتبہ زنا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، شارٹ کٹ میں سمجھا کے جاتا ہوں میں آپ کو، سود اتنا خطرناک گناہ ہے، سود اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر یہ کہتا ہے کہ میرے بندے سودی کاروبار کو بند کرو، سودی لین دین بند کرو، سود کھانا بند کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، شیر شاہی والو خود کو بڑا سیانہ سمجھتے ہو، تم سودی کاروبار بند نہیں کرو گے، دنیا والوں میرے بندو خود کو بڑا بہادر سمجھتے ہو، میں نے منع کیا، تمہیں وارننگ دی کہ سود کھانا بند کرو، اس کے باوجود بھی تم سود کھاؤ گے، اس کے باوجود بھی تم سودی کاروبار کرو گے، تو جاؤ تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جا۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک جرم ہے۔ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن سود اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، تو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا آپ کے پاس اتنی قوت ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے؟ کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ میرے بھائیو، تو کیوں سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، پیسہ آئے گا، گھر بنائیں گے، زمین خریدیں گے، پراپرٹی بڑھے گی، دولت بڑھے گی، بینک بیلنس، سب تو دنیا ہی کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائیو۔ دنیا کو چھوڑیے میرے بھائیو، دنیا سے آپ کو ایک دن رخصت ہونا ہے، رخصت ہونا ہے میرے بھائیو۔ ذرا اس حدیث پر بھی ذرا غور کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ پھر آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ دنیا کی محبت ضروری ہے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا، ورنہ ہماری اور آپ کی اصلاح نہیں ہوگی میرے بھائیو، ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، دنیا کی زندگی پر آپ بھی نظر ڈالیے، نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈالیے میرے بھائیو۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی جس چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے وہ چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی جب چٹائی کے اوپر سوتے تھے، چٹائی کے اوپر لیٹتے تھے، تو لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ پر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا تھا، نشانی آ جایا کرتی تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ یا اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے ایسا بستر کا یا ایسی چٹائی کا انتظام نہ کر دوں کہ جس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ دنیا کرنے والوں، دنیا کے لیے خود کو ہلاکتی میں ڈالنے والوں، دنیا کے لیے خود کو بربادی کے راستے پر ڈالنے والوں، نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دو، یاد رکھو نرم گرم بستر کو لے کر کیا کروں میں؟ اس سے بستر کے اوپر سو کر کیا کروں؟ میں تو اس دنیا کے اندر اسے مسافر کی طرح آیا ہوں۔ کون مسافر؟ جو راہ چلتے ہوئے اپنی منزل پہنچنے سے پہلے جب تھک جاتا ہے، جب سستا جاتا ہے،
किसी सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम फरमाता है, थोड़ी देर आराम कर लेता है, और आराम कर लेने के बाद थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। ऐ मेरे सहाबा, मैं भी इस दुनिया के अंदर उसी मुसाफिर की तरह आया हूँ, मैं तो यहाँ पर चंद दिनों का मेहमान हूँ। ये दुनिया मेरा असल ठिकाना नहीं, ये दुनिया मेरी असल जगह नहीं। इस दुनिया से रुखसत होकर मुझे अपनी आखिरत की तरफ, यानी अपना असल ठिकाना की तरफ जाना है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। मेरे भाइयों, ये दुनिया असल ठिकाना नहीं है, इसलिए दुनिया की मोहब्बत को आप अपने अंदर से निकालिए। ये दुनिया की मोहब्बत बड़ा खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। और आप जानते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के जवाल के बारे में पेशन गोई फरमाई तो दुनिया की मोहब्बत वजह बताई मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत वजह बताई। वो हदीस भी आपके सामने मैं रख देना चाहता हूं, बहुत बार सुने होंगे हदीस बहुत मशहूर हदीस है, आप तो सुनते हैं लेकिन अमल कहाँ करते हैं। आइए फिर मैं वो हदीस में आपको सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया की मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। हदीस अबू दाऊद की हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस पर जरा गौर कीजिए। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुनिया की मोहब्बत, आज क्यों जूता खाते हैं? कोई सवाल पूछेगा आपसे, ऐ मुसलमान क्यों जूता खाते हो, क्यों जिल्लत की जिंदगी गुजारते हो, क्यों जुल्म वतन के चक्की में आज तुम पिस रहे हो? इसकी एक वजह यह भी है कि आज तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत मौजूद है। हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद की लंबी हदीस है, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसातिहा फकाल काइलुन व मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غداء كغداء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المحابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. इसी तरह इमाम अबू दाऊद के अंदर इस हदीस को लेकर आते हैं, नबी ने 14 साल पहले ही बयान फरमाया था, एक ऐसा अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा, अनकरीब एक ऐसा दौर आएगा कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। यानी दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। ये लोग जो आज टूट पड़ रहे हैं, नाम नहीं बताने का, ये लोग जो आज टूट पड़ रहे हैं मेरे भाई, क्या हैसियत इनकी, क्या औकात है इनकी मेरे भाइयों, कोई वैल्यू है इन लोगों की? टकला फकला कहां से आ जाता है, क्या है ये लोग? लेकिन मेरे भाइयों, आज लोग मुसलमानों पर चढ़ चढ़ कर बात करते हैं। आज कुछ दिन पहले देखिए, सरे आम मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दी। वो लोग बता सकते, हम नहीं बता सकते, वो लोग बता सकते। मौलवी मदरसा में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हकीकत नहीं बोल सकते, देश के लिए यानी अपने हक की भी बात नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे भाइयों, ऑन रिकॉर्ड में बात करता हूं। लाल गोला आपका यहां से कुछ ही दूरी पर है, लाल गोला आपका मदरसा है, मुकीम नगर मदरसा, वहां जलसा था। मान लीजिए कल जलसा है, आज मेरा जलसा मिदनापुर खड़गपुर में है, मुझे वहां पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा मौजूद था, मौजूदा मुसलमानों की मौजूदा हालात के ऊपर मैं बयान कर रहा था, मुझे पकड़ लिया गया कि मैं भड़काऊ भाषण दे रहा हूं वहां पे मेरे भाइयों। एक दिन के बाद मुझे छोड़ा गया वहां से। ऐसा होता है, हम नहीं बता सकते। वो कहे मुल्ला मारो, मुल्ला पकड़ो, मुल्ला काटो, उनकी गर्दनें करो, ये करो वो करो, उनके बारे में क्या कहना सब जानते हैं, तस्वीर कसी में क्या करो हालात की। लेकिन जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्यों दूसरे कौम के लोग हमारे ऊपर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ चढ़ कर बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने तो पहले ही पेशन गोई फरमाई थी कि ऐसा होगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जब दुश्मन लोग हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, जब दूसरी कौम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर टूट पड़ेगी, तो क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। शॉर्टकट में समझाओ, फिर ऐसा क्यों होगा? फिर ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला वहन डाल देगा, यानी तुम्हारे अंदर वहन बीमारी पैदा हो जाएगी। सहाबा ने पूछा, फकाल काइल, सवाल करने वाला ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, ये वहन क्या है? ये वहन क्या है? कैंसर तो जानते हैं, तमाम बीमारियां तो जानते हैं, ये वहन क्या है? वो वहन कैसी बीमारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत,
हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। लोगों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तब तुम क्या होगे? जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। एक तो ये कि जलील हो जाओगे और दूसरा ये कि तुम गुमराह हो जाओगे, तुम दीन से हट जाओगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीका को तुम छोड़ दोगे दुनियादारी में और तुम दुनिया परस्त हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर से समाज की इस्लाह के लिए और खुद की इस्लाह के लिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर दे, क्योंकि ये दुनिया के अंदर हम और आप चंद ही दिनों के लाए हैं, क्योंकि दुनिया को छोड़कर हमें और आपको जाना है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है कि हर इंसान को मौत आनी। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे बगल में शेखुल हदीस मौलाना इस्माइल अलियावी साहब हाफिज़हुल्लाह बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, सबको मरना है। ये दुनिया, जिस दुनिया के चक्कर में आज आप अपने आखिरत को तबाह कर रहे हैं, जिस दुनिया के चक्कर में आप अपने आप को हलाकत और बर्बादी में डाल रहे हैं, मेरे भाइयों, ये दुनिया से हमें और आपको रुखसत होना है, ये इस दुनिया से हमें और आपको जाना है। आयत देखिए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि तुम्हें मरना होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान के पास एक ना एक दिन मौत आएगी। और मौत की कोई गारंटी है? बता सकते हैं? सुन रहे मेरी बात? मौत की कोई गारंटी है? आप ही के कलिया चौक की एक मिसाल में देकर जाना चाहता हूं, बस मिसाल कि मौत की कोई गारंटी नहीं। आज मौलवी तनवीर है, कल मेरा प्रोग्राम कटिहार कुमारीपुर सोहरा डंगी में कल मेरा प्रोग्राम है। वो लोग उम्मीद लगाए कि कल मौलाना तनवीर आएंगे, उनका बयान होगा, उनकी तकरीर होंगे, हम सुनेंगे। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं कल उन प्रोग्राम में जाऊं, जाने के बाद मैं तकरीर करूं, लोग मुझे सुने। मैं भी चाहता हूं, वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन क्या गारंटी? इसकी कोई गारंटी? हो सकता है कि मैं तकरीर करके निकलूं, मैं गाड़ी में बैठूं और गाड़ी से चलूं और रास्ते में कहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मौत की कोई गारंटी नहीं। एक मिसाल में देना चाहता हूं, कौन नहीं जानते हैं कारी मुबस्सिर साहब को? कारी मुबस्सिर साहब को कौन नहीं जानते मेरे भाइयों? सब जानते हैं कारी मुबस्सिर साहब को। यहां बहुत दिन तक वो पढ़ाए भी हैं आपके मदरसे में, कारी मुबस्सिर साहब। मेरे भाइयों, कुछ गुज़श्ता सा 1 साल भी शायद नहीं हुआ होगा, शायद देखिए क्यों मैं ये मिसाल दे रहा हूं। उस दिन ना मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी मेरे भाइयों। कारी साहब बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, बच्चे की तरह मोहब्बत करते थे। हमारे इलाके में कहीं भी जाते थे, मेरा घर में रुकना, मेरा फ्लैट में रुकना, मैं उनके घर में आता था, रुकता था, खाता था। अपने प्रोग्राम में हर साल मुझे बुलाते थे, बड़ी मोहब्बत थी कारी साहब से। क्या हुआ? 1 साल भी नहीं हुआ, चूड़ी वाला मोड़ में मेरा और कारी साहब का प्रोग्राम था। मैं मिसाल देके जरा तक आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हाँ मौत किस तरह आती है। मेरा और कारी साहब का चूड़ी वाला मोड़ में प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम था। पहला दिन भी मैं था, दूसरा दिन भी मैं था। तो पहला दिन प्रोग्राम करके मैं वहीं पे ठहर गया। दूसरा दिन कारी साहब को आना था, कारी साहब की तकरीर होनी थी, मेरी तकरीर होनी थी। मैं ही सोया हुआ हूं। मैंने कमेटी से पूछा मेरा टाइम कितने बजे है? बोला कि आपका टाइम लगभग 10:30 बजे है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आराम करता हूं, रात को नींद नहीं आई है, मैं आराम करने के लिए दूसरी जगह में चला गया। मैं सोया हुआ हूं, अचानक कमेटी में से एक आदमी आया, कहा कि साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, लोग सब भाग रहे, जल्दी चलिए। मैंने कहा लोग भाग रहे, क्या हुआ? बोला कारी साहब तकरीर नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कैसी बात करो, कारी साहब तकरीर नहीं कर पा रहे? बोला नहीं, कारी साहब की जो है आवाज बैठ गई है। मैंने कहा चलो भाई, मुकर्रिर ऐसा होता है, 2-2 घंटा बोलना, 2.5 घंटा बोलना, हर रात को बोलना, हर रात को जागना, हो सकता है परेशानी आ सकती है, हम लोगों की भी आवाज कभी ना कभी बैठ जाती है। तो फिर मैंने फौरन कोट उठ चढ़ाए, शेरवानी पहने, टोपी लगा के मैं स्टेज पहुंचा। जब टाइम लगभग हो रहा था 9, 9:30 इस तरह टाइम हो रहा था रात के, मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद मुझे देखकर कारी साहब उतर गए स्टेज से, सलाम कलाम किए कारी साहब से। मैंने कहा कारी साहब आपको क्या परेशानी है, आपको क्या हुआ, सुनिए। कारी साहब आपको क्या हुआ? बोला कि कुछ नहीं हुआ, बस आवाज बैठी हुई है, आवाज बैठी हुई है। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं देखता हूं। कारी साहब वहां से चल दिए। रात को मैंने वहां तकरीर की, फिर रात को मुझे शमसी जाना था, शमसी से फिर मुझे गुलाबगंज आना था। गुलाबगंज आप ही के कलिया चौक में गुलाबगंज मुझे आना था। कल रात के प्रोग्राम के लिए मुझे आना था, मैं शमसी चला गया। जाने के बाद लगभग 3 बजे जोहर की नमाज पढ़ के मैं सोया हुआ हूँ, खाना उना खा के कि उठूंगा, असर की नमाज पढ़ के कुछ देर के बाद मैं प्रोग्राम में निकल जाऊंगा। इतने में सोया हुआ हूँ कि कलिया चौक से बार बार मेरे मोबाइल में फोन आ रहे, सब कोई मुझे फोन कर रहे, बार बार बहुत बार फोन आया। तो मैंने कहा मसला क्या है? मैंने फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करने के बाद मैंने बताया भाई क्या हुआ? बोल रहा कि कारी साहब कुछ देर पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कारी साहब जहां पर भी हो अल्लाह तो उनको जन्नत, उनके लफ्जिशों को, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर तो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। फिर अल्लाहुम्मा आमीन।
ایسا محسوس ہوا کہ پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی میرے بھائیوں, کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی. ایسا لگ رہا ہے سن کے کہ اب میں زمین پر گر پڑوں گا, کیونکہ جو انسان اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا, کل رات میں نے ان کے ساتھ بات کی, کل رات میں نے ان کے ساتھ ایک جلسے میں موجود رہا, کل میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا, اور آج وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. کل مجھے بھی جانا پڑے گا, کل آپ کو بھی جانا پڑے گا میرے بھائیوں. سب کو اس دنیا سے ودا ہونا ہے, سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب دنیا سے چلا جانا ہے تو پھر دنیا کی محبت کے لیے اپنے آخرت کو کیوں تباہ کرنا ہے میرے بھائیوں. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیے میرے بھائی. قاری صاحب چلے گئے نا, اتنی محنت کرنے کے بعد گھر بنائے, رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنائے, کون رہ رہے گھر میں؟ قاری صاحب تو چلے گئے, چل دیے, نہ گھر لے جا پائے, نہ پیسہ لے جا پائے, کچھ بھی, چلے گئے. جو اعمال کیے تھے قاری صاحب آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عمل کیے تھے بس وہی ساتھ لے کر گئے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائیوں, دنیا کی محبت کو نہ اندر سے نکال دیجئے. جب دنیا کی محبت آپ کے اندر سے نکل جائے گی تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ 4 چیزیں ہو گئی, اور 5 چیزیں 5 منٹ کے اندر میں اختتام کروں گا, کیونکہ 12 بجنے کو ہے, میرا بھی 2 گھنٹہ ہونے کو ہے. اور 5 نمبر چیز یہ ہے کہ اگر خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, برائی سے بچنا چاہتے ہیں, سماج کو برائی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. 5 وقت نماز کا اہتمام کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے تعلق سے فرماتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ انسان کو فحش اور منکر اور ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو نماز سے دوری اپنائے ہوئے ہیں, دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. میرے مائیں اور بہنیں, میں آپ سے بھی گزارش کر جانا چاہتا ہوں, میری جتنی بھی باتیں کی آپ عمل کیجئے, اور خاص طور پر جو میری جو مائیں اور بہنیں ہیں, میری بہنوں سے میری گزارش ہے, میری بہنیں نماز کا اہتمام ضرور کریں, نماز پڑھا کریں. اگر آپ نماز پڑھیں گے نا, دنیا کی برائی سے آپ بچ جائیں گے, اور آپ دنیا کے فتنوں سے بھی اور فحش کاموں سے, منکر کاموں سے آپ بچ جائیں گے. یہ 5 چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا. 2 گھنٹہ میں نے جس مضمون کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کی, وہ میں نے پہلے کہا کہ اصلاح معاشرہ میں ہمارا کردار, اور میں نے پھر یہ کہا کہ اس سماج کی اصلاح کے لیے, ابھی ختم نہیں کیا ہوں, کہ سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کی اصلاح کریں. جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے, ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پاک صاف ہو جائے, گناہوں سے ہمارا سماج یعنی پاک ہو جائے, لیکن خود کو اصلاح کرنا کوئی نہیں چاہتے. اس لیے میں نے کہا کہ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. آپ خود کی اصلاح کیجئے, انشاءاللہ سماج کی اصلاح ہو جائے گی. خود کی اصلاح کیسے کریں گے, خود کو برائی سے کیسے بچائیں گے, میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بتائی. پہلی چیز, تقوی اختیار کیجئے, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے, جس کے تعلق سے میں نے بہت ساری حدیثیں, بہت ساری قرآنی آیات, میں نے بہت سارے مستند واقعات میں نے آپ کے سامنے لائے. پھر دوسری چیز میں نے کہا کہ آپ غیروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیں, نبی جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے اس طرح آپ زندگی گزاریں. پھر میں نے آپ سے تیسری نمبر چیز کہا کہ آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. تھامنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرے, قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں. جیسے آج بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو باپ دادا کرتے تھے اس لیے وہ کرتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے, نبی نے فرمایا آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا, دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکال دیجئے. اور 5ویں چیز, نماز کا آپ اہتمام کریں. یہ 5 چیزیں تھی جو میں نے اپنے موضوع کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو تمام کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما. الہ العالمین کہ ان تمام کو ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, جس مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو اگر مقصد نیک ہو تو اس کو پوری کرنے کی تو توفیق عطا فرما. الہ العالمین تم تمام کو اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چلنے پر دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہو اور ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہو. اور سامعین, جاتے جاتے 4 منٹ کا وقت ہے. میں کبھی نظم نہیں پڑھتا ہوں, لیکن جب آج لاسٹ میں دنیا کی بات کی تو ایک نظم کی, میں 3-4 لائن آج پڑھ کر میں آپ لوگوں کے سامنے سے ودا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. کبھی پڑھتا نہیں ہوں, صرف آپ لوگوں کے لیے 4 لائن میں ایک نظم کی پڑھ کے جا رہا ہوں. آپ اس کو سنیے کیونکہ اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے.
سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، سنو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا، یہاں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرارت بھلائی کرو تم، بھلائی کرو تم، بھلائی کرو تم۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر لوں گا۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، پھر آ کر ملوں گا۔ اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔